اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو قیامت کے دن کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ تم کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ ایک حدیث پاک میں ہے، اہل محشر جب سب کھڑے ہوں گے حساب و کتاب میں، ایک جماعت چیختی ہوئی آئے گی اور فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان لوگوں کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ اے میرے عزیز بچوں، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 لوگوں کو گنایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس میں ایک زانی کا نام بھی ہے کہ جو زنا میں مبتلا رہا قیامت کے دن اللہ اپنی نظر بھی اس کی طرف نہیں فرمائے گا۔ کیا تم ایسی بلا اور ایسی ہولناکی اپنے اوپر مول کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ جنہوں نے اپنا دامن محفوظ رکھا وہ خوش قسمت لوگ ہیں، انہیں بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت فقیہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک حکایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات ہے، وہ دوائیاں بیچتا تھا اور اسی سے اپنے گھر کی کمائی کرتا تھا، نوجوان تھا اور شادی شدہ تھا، لیکن غربت بہت تھی، پھیری کرنے والے جیسے ہوتے ہیں پھیری کرتے تھے، تو یہ گھوم پھر کر کے اپنی دوائیاں بیچتا تھا۔ بیچتے ہوئے یہ ایک بڑے گھر کے پاس پہنچا تو اس بڑے گھر کی مالکن جو تھی وہ بڑی فحاش قسم کی عورت تھی، بے حیا عورت تھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا کہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو اس کو اپنے محل کی اونچائی کی طرف بلائی۔ اس کا محل پہاڑی کے اوپر تھا، اس عورت نے اسے بلایا تو اس پھیری کرنے والا یہ نیک بندہ ہے نوجوان، یہ سمجھنے لگا آج میری ساری دوائیاں بک جائیں گی کیونکہ بڑے گھر والوں نے بلایا ہے اور میں ساری چیزیں بیچ کر کے آج گھر اچھی روٹی کھا لوں گا۔ یہ جب اوپر گیا تو اس نے نیچے کے سارے دروازے بند کروا لیے اور کہا دوائیاں ایک طرف رکھ لو، یہ تھال ایک طرف رکھ دو تمہارے بیچنے کی، اور اس کے بعد اسے قریب بلا کر کے کہا اب میں اپنے جسمانی خواہشات تیرے ساتھ پوری کرنا چاہتی۔ وہ کانپ گیا، وہ ڈرنے لگا اور کہا اے خاتون تو ڈر جا اللہ سے، میں نے ایسا کام آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ وہ ایک نہیں سنتی تھی، اس نے کہا اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ میرے پاس ایسے لوگ بھی بہادر موجود ہیں جو ایک دبوچنے سے ہی تیری موت ہو جائے گی، ایک بار دبوچ لے وہ تجھے ختم ہی کر دیں گے، تیرا یہاں سے جانا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اندازہ کریں آج ہمارے پاس کچھ وہ لوگ ہیں جو بہانے بناتے ہیں گناہوں کے لیے، تمہیں کوئی گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے، تم خود خوشی سے جا رہے ہو، خود عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آج ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ادھر ادھر سے عورتوں سے تعلقات بنانے کی کوششیں نہیں ہوتی؟ ایک نوجوان طبقہ، اتنا بڑا طبقہ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، ٹوپیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اس کی بھی خبر ہے کہ وہ رات بھر اجنبی عورتوں سے چیٹنگ میں مصروف ہیں، فیس بک اور انسٹا وغیرہ ساری چیزیں یہی تعلقات بنانے کے لیے۔ یاد رکھنا یہ زنا کی ابتدا کیے ہو اور قیامت کے دن انہی لوگوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ کس بات کی تم چیٹنگ کرتے ہو؟ اجنبی خواتین سے، اور وہ اجنبی لڑکیاں جو اپنی غلیظ تصویریں اپنے ڈی پی پر رکھ کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں، کیا ہیں ہماری طرف بڑھ کر کیا ہیں؟ تو یہ طوائف سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ طوائف ایک جگہ کھڑی رہتی ہے اور یہ پورے سوشل میڈیا پر ہر ایک کو اپنے جسم کی دعوت دیتی ہیں، وہ غلیظ قسم کی عورتیں ہیں۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ نے تمہارا حسن درندوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، تمہارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا ہے، محفوظ رکھو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ وہ نوجوان کو اس مالکن نے، اس رئیس خاتون نے قید کر لیا
اب اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ نوجوان رونے لگا. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا, محل اس کا بہت اوپر تھا. وہ دوڑ کر کے چھت کی طرف گیا اور کہا, اپنے دل کو کوسنے لگا کہ چاہوں تو یہ حسین و جمیل کوٹھی کا میں مالک بھی بن سکتا ہوں, پیسوں کا اس سے مطالبہ بھی کر سکتا ہوں, ساتھ میں اس کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی مجھے تمام سہولیات مل بھی رہی ہیں. لیکن اے ضمیر اس کا کہنے لگا, اے نوجوان, کل جب تیری آنکھیں بند ہوگی, تیرا یہی پاپی اور خطاکار جسم جب مولا کے حضور پیش کیا جائے گا, تب تیرے جسم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ گناہ کا یہ دھبا لگانے سے بہتر تو موت کی نیند سو جا. یہ سوچ کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے چھلانگ لگا دیا. اتنے اوپر سے چھلانگ لگایا کہ وہ نیچے زمین پر آئے تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانی چاہیے. لیکن روایت میں ملتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل جاؤ اپنے پر بچھاؤ اس کے نیچے, اور وہ بندہ گر کر کے ختم نہ ہو جائے, اس لیے کہ وہ میرے خوف سے اوپر سے چھلانگ لگایا ہے. اللہ رب العزت نے اسے فرشتے کے ذریعے سے مدد فرمائی اور صحیح سلامت وہ باہر نکل کر آیا. اس کی دوائیاں وغیرہ سب ختم تھی. کافی طویل حکایت. حضرت علامہ فقی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا, اپنی بیوی سے ملاقات کیا, بیوی نے پوچھا آج کتنی بکری ہوئی, کتنا مال بکا, دوائیاں کہاں ہیں؟ کہا آج بک گئی لیکن پیسہ کسی نے نہیں دیا. وہ کیا کہتا کہ میں کہاں پھنسا تھا, بیوی کو اس چیز کا کوئی ملال نہ ہو, اس نے نہیں بتایا. کہا کہ انشاءاللہ صبر کر لیں, آج کے دن ہم بغیر کچھ کھائے پیے سو جائیں گے, کل کے دن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ محنت کر کے تیرا شوہر لے آئے گا. وہ رات ہو گئی تو خاتون نے کہا آس پڑوس والے سب دیکھیں گے, اگر آج ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے تو سب کو شک ہوگا کہ ہمارے ہاں فاقہ چل رہا ہے, کیا کروں؟ شوہر نے کہا چولہا جلا دے, ایسی ہی اس میں آگ لگا کے رکھ تاکہ لوگوں کو آس پڑوس والوں کو پتا چلے کہ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا ہے. چولہا جلا کر کے یہ دونوں شوہر اور بیوی بغیر کھائے پیے بستر پر سو رہے تھے. رات کے وقت ایک پڑوس خاتون آئی, کہا مجھے تھوڑی آگ کی ضرورت ہے, کچھ کوئلے چاہیے. اس خاتون نے کہا جاؤ چولہا جل رہا ہے اس میں سے لے لو. وہ پڑوس والی عورت چولہے سے کچھ کوئلے لیتی ہے اور چلنے لگتی ہے اور کہتی ہے اس گھر والی خاتون سے کہ تم دونوں مزے سے سو رہے ہو, تمہارے چولہے پر تو روٹیاں جلنے کو آ گئی ہیں, کیا کر رہی ہو؟ یہ فوراً اٹھ کر کے جا کر دیکھتی ہے تو کئی روٹیاں تیار ہیں اور ایک روٹی جلنے کے قریب آئی ہوئی ہے. کون بنا رہا ہے یہ روٹیاں؟ کون یہ روٹیاں وہاں پر رکھا ہوا ہے؟ اور ساتھ ہی مزیدار سالن وہاں رکھا ہوا ہے. اس شوہر نے اٹھایا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. مولا کے حضور بندہ جب ایک بار اپنے آپ کو بچاتا ہے, ہر طرح سے وہ رحمان دروازے اس پر کھول دیتا ہے. اس بیوی نے کہا میں نے آج آپ کا مقام سمجھ لیا, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہارا بڑا مقام ہے, تم بہت عزت والے ہو, کیوں نہ اللہ سے تم یہ مانگ لو کہ اللہ تعالی ہمیں اس غربت کی چکی سے آزاد کر دے اور ہم مزے سے اچھی زندگی گزار لیں. اس نے کہا میری بیگم اسی پر صبر کر لے, یہ اچھا ہے. اس نے بہت اصرار کیا. اب تک میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام چیزیں اتار رہا ہے, تمہاری ضروریات کو, ایک بار تو دعا تو کر لے. رات کے وقت اٹھا اس نوجوان نے دعا کیا, مولا میری بیوی چاہتی ہے کہ ہم مزے کی زندگی جئیں, بقیہ زندگی خوش و خرم جئیں. تو رات کے وقت اس نے دیکھا اس کے سرانے کے پاس کچھ قیمتی ہیرے گرے ہوئے ہیں. اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا, وہ سوئی ہوئی تھی. اٹھ جا, تو نے کہا میں نے مانگا اور اللہ نے دے بھی دیا. اس خاتون نے جاگ کر کے کہا نہ نہ نہ, میں نے غلط کہا, میں خواب دیکھ رہی تھی, قیامت کا منظر قائم ہے, حساب کتاب ہو گیا. میں جنت کی طرف بڑھی تو دیکھا ایک حسین و جمیل محل ہے اور اس میں خوبصورت کرسی لگی ہوئی ہے, ویسی کرسی کسی کی دکھ نہیں رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تیرے شوہر کا محل ہے اور تیرے شوہر کی یہ کرسی ہے. لیکن میں نے دیکھا اس کرسی میں بہت ہول تھے, کچھ سوراخ پڑے ہوئے تھے,
جس پر بیٹھنے کے بعد ایک عیب لگتا. اس خاتون نے کہا جنت کی اس کرسی میں یہ عیب والی کرسی کیسے آ گئی, یہ عیب والے سوراخ کیسے آئے؟ فرشتوں نے کہا کہ خاتون تو نے دنیا میں جو مانگا اسی کرسی سے نکال کر دے دیا گیا ہے, کچھ ہیرے اس میں سے نکال کر تجھے پہنچا دیے گئے ہیں, اگر وہ تو نہ مانگتی تو سب کچھ تیرا آخرت میں رکھا گیا تھا. میرے عزیزوں یہ طویل حکایت ہے, میں صرف یہاں پر اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا جسم محفوظ رکھا رب تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں سرخرو رکھا ہے, انہیں باعزت رکھا ہے. حیا والے وہ ہیں کہ اگر ان کی چادر حیا کو پکڑ کر تم بارش بھی مانگو رب تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا, دلی میں ایک بار قحط پڑا تھا, سارے لوگ نماز استسقا پڑھ رہے تھے لیکن لوگ رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. ایک نوجوان ایک گھوڑے پر آیا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اس نے گھوڑے پر ایک سامان پر کچھ چادر اڑا کر رکھا تھا, چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر کے دعا کیا, تھوڑی دیر میں پوری جھما جھم بارش شروع ہوئی. علماء بھی تھے وہاں پر, بہت سارے فقہا بھی تھے. پوچھا انہوں نے, نوجوان تو کون سے وظیفے کرتا ہے, کون سے اعمال کرتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, اس گھوڑے پر جو دیکھ رہے ہو یہ سامان نہیں, اس میں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے. میری ماں وہ ہے جس نے بچپن سے لے کر آج تک اس کی ایک جھلک بھی کسی اجنبی نے دیکھا نہیں ہے, اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کو مقبول سمجھتا ہوں جس نے اپنے حیا کی ایسی حفاظت کی ہے. میں نے صرف اللہ کی بارگاہ میں سے یہ دعا کی, اے کریم خدا اگر میری ماں کی حجاب اور پردے تجھے پسند ہے تو اس کے دوپٹے کی برکت سے تو آسمان سے بارش نازل فرما دے. اللہ نے قبول فرمایا. عزیزان گرامی وقار, تمہارے پاس اگر کوئی ایسی نیکی ہے تو اللہ کے حضور تم اس کو وسیلہ بھی بنا سکتے ہو. بخاری شریف کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نوجوان ایک جگہ پھنس گئے تھے, پہاڑ کی چٹان کھسک کر کے آ گئی, وہ پناہ لینے کے لیے کہیں بیٹھے تھے, ایک پہاڑ کی بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر گر گئی, ان کی جیتے جی قبر ہو جاتی. تینوں لوگوں نے کہا ہم اپنی اپنی زندگی کا کوئی اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں. سب دعا کر رہے تھے, میں تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک ہی دعا بتاتا ہوں. ایک نوجوان اس میں یہ تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا, اے مولا تو بہتر جانتا ہے, میری ایک چچیری بہن تھی جس کا میں عاشق تھا اور وہ میری عاشقہ تھی, ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ہمارا معاشقہ تھا. ایک بار میرے گھر والے بھی اور اس کے گھر والے بھی سب باہر چلے گئے, سوائے ہم دونوں کے کوئی نہیں تھا گھر میں. ہم دونوں کے جسموں کے ملنے کا وقت آ گیا تھا, ہم دونوں ایک کمرے میں قریب ہو گئے, لیکن اچانک مجھے تیرا خوف آ گیا. اے رب ذوالجلال مجھے تیری یاد آ گئی, جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. میں نے سوچا آج گھر والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ سوچ کر کے نکل آیا, اے کریم خدا اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں پسند آئی ہو تو یہ پہاڑ کی چٹان کو تو ہم سے دور کر دے. بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیا, ہٹ گئی اور ان کا راستہ صاف ہوا. آج ہم پر آئی ہوئی بڑی بڑی بلائیں مصیبتیں یہ پہاڑ کی چٹانوں سے بھی زیادہ ہے, لیکن ہمارے پاس کیا ایسی کوئی نیکی ہے جس کو لے کر ہم عرض کریں مولا ہم بھی رات کے وقت کسی نے ہم کو گناہ کی دعوت دی تھی, ہم صرف اور صرف تیرے خوف سے اس کے پاس نہیں گئے تھے. عرض تو کر کے دیکھو مولا تم پر آئی ہوئی بلاؤں کو بھی ٹال دے گا, ختم فرمائے گا. آج تو بڑھ کر کے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ, خواہشات کے دلدل میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں. آج کا دن پورا زنا کے طور پر منایا جا رہا ہے. میں اپنی بچیوں سے کہوں گا, بعض ہمارے بڑے لوگوں نے اس کو یوم حیا کہا ہے, بہت ہی اچھا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے, یوم حیا ہے, حیا کا دن ہے. بچیاں اپنے گھروں سے یہ پیغام دیں نو ویلنٹائن ڈے. ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے تقدسات میں ایسے فحش رواج کا کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر تمہاری خواہشات ہیں اپنے ماں باپ سے کہو شادی کروا دیں, نوجوان جائیں نکاح کا پیغام بھیجیں کسی کو. لڑکیاں, یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, نکاح کے متعلق ہمارے ہاں جو سست روی ہے اور بہت سارے جو خرافات لائے گئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. نکاح کو آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے.
اور یہاں بات ایسی آ گئی کہ زنا کو آسان کر دیا گیا، نکاح کو بہت بھاری بنا دیا، اتنا مشکل کہ نوجوان جس کو کہو شادی کیوں نہیں کرتے، ابھی سیٹل ہو رہے ہیں، ابھی پیسہ جمع نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت سارا پیسہ جس کے پاس ہے وہی نکاح کر سکتا ہے، باقی سارے زنا ہی کریں گے معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، آج ہم یہاں پر صرف نصیحت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک طرف اس چیز کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، فحاشی کو، زناکاری کو برا بھی سمجھتی ہیں ہماری حکومتیں، لیکن ساتھ میں یہ لائسنس بھی فراہم کرتی ہیں۔ طوائف کے پاس لائسنس ہوتا ہے جسم بیچنے کا، اور یہ کیسی بات ہے، شراب پر یہ پابندی بھی لگاتی ہیں ہماری حکومتیں، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، تم راستے پر شراب پی کر کے گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں، تو شراب بیچنے کا لائسنس بھی یہی فراہم کرتے ہیں۔ ہم ایسی حکومتوں کے درمیان ہیں جہاں بچنا چاہو گے تو صرف تم اپنے آپ سے بچ سکتے ہو، تمہیں یہاں روکنے والا کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میری بھی بات صرف ریکویسٹ تک ہو سکتی ہے، میں تمہیں حکم نافذ کرنے والی حیثیت نہیں رکھتا۔ اے میرے عزیز بچوں، جوانوں اور بچیوں، آج کے دن شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے، آج کھلے فحاشی کی طرف بلا رہا ہے۔ جن نوجوانوں تک اسلامی تعلیمات نہیں گئی ہے، ہمارا یہ میسج ان تک فارورڈ کرو، ان تک پہنچاؤ کہ تم اپنے جسم کو غلاظت کے دلدل میں نہ ڈال دینا، ورنہ یہ دھبے صرف اور صابن کے پانی سے بھی نہیں دھلے جاتے ہیں۔ ایک بار تمہارے حیا پر، تمہارے پردہ عفت پر جب داغ لگتا ہے تو پھر یہ جلدی کوئی دنیا کا پانی دھل کر صاف بھی نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، زنا کی مذمت میں جو احادیث کریمہ آئی ہیں، میں نکاح کے متعلق کہہ رہا تھا نوجوان بچوں سے کہ جس کی عمر ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں 3 چیزیں آئی، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر کرنا۔ دوسرے، جب کسی کی موت ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، جلدی اٹھایا جائے۔ تیسرے، جب بچی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ گناہ بڑھتا جائے گا، بچیوں کے اچھے رشتے آئیں، پڑھائیں لکھائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ کیا شادی کرنے کے بعد بھی اگر وہ پڑھ سکتی ہے، اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتی ہے، تو اس میں کون سا اعتراض ہے، کون سی خلاف بات ہے؟ لیکن ان کے گھر جلدی بسائے جائیں، اس لیے کہ شیطان ہمہ وقت دماغ پر سوار رہتا ہے اور غلیظ خیالات انہیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح نوجوان لوگوں سے بھی، اور جو بڑے لوگ ہیں، یہ نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان کریں۔ ہم نے تو مسجدوں میں نکاح پڑھانے کے سلسلے میں بارہا کہا ہے، بہت زیادہ خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلکے انداز میں نکاح کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو، جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو وہ نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی۔ ہاں، آپ اپنے اعتبار سے جس طرح سے دعوت دینا ہے دعوت دیں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن عام غریبوں کو یہ نکاح بھاری نہ پڑنے لگ جائے۔ بعض امیروں کے بڑے بڑے اس طرح کے چونچلوں کی وجہ سے غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں، اس لیے کہ لوگ بڑوں کو دیکھ کر کے اب یہ سوچنے لگے کہ ہماری بھی شادی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے ان کی ہوئی۔ تم نے بہت ساری رسم و رواج اور خرافات کو جنم دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب شادیوں کے لیے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بہرحال آج کے دن میں سب سے یہی گزارش کروں گا، بچوں سے بچیوں سے، اس برے رسم و رواج کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ جب کسی سے زنا ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی خرابیاں جانتے ہیں؟ 15 مصیبتیں اس پر اللہ نازل فرماتا ہے، 15 مصیبتیں ایسی کہ 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر کے دن۔ یہ بڑی طویل ہے، پوری کسی اور وقت عرض کرتا ہوں۔ یہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
کسی صحابی سے بھی ہو گیا تو حضور نے نہیں فرمایا جاؤ توبہ کر لو سب ختم ہو جائے گا، بلکہ انہیں حکم دیا کہ انہیں پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ اور ان پر سنگساری کرو، پتھروں سے بارش کرو۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ، وہ ہمارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ آنکھوں کے ہمارے نور ہیں، لیکن ان کی خطائیں ہمارے لیے عبرت رہیں۔ سنگسار کیا گیا تو ماں و شما کا حال کیا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھنا اللہ رب العزت تمہارے ہر چیز کو، ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بچے اور بچیاں جو اپنے گھروں سے ماں باپ کو بول کر گئیں کہ آج کالج ہے، ہمارے کلاسز ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، ملنا ہے، اور پھر ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے اگر اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے پر دھول جھونک دیا ہو، تم نے اپنے بھائی بہنوں کو چھپ کر کے اپنے جسم کو غلیظ کر لیا ہو۔ یاد رکھنا جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس وقت تمہارا بدن آشکار ہوتا ہے اس وقت بھی رحمان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ایک نوجوان جوڑا بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہوتے ہیں، فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہتز العرش، اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اہتز عرش الرحمان، رحمان کا عرش اس وقت ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کرنے کے بعد رو رو کر کے یہاں آئیں اور سب دھل لیں۔ یاد رکھنا اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہوئی، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں زنا کرنے کے وقت ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے متعلق حدیث پاک میں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک نوجوان، ایک بڑے پیسے والا، وہ ہر دن ایک نئی عورت کے ساتھ اپنے بستر کو گرم کرتا۔ ایک بیچاری مجبور عورت ایک دن اس کو مل گئی، وہ خوبصورت بھی تھی، پیسوں کے لیے لوگوں سے سوال کر رہی تھی، اس کو لے آیا، اپنے گھر میں بند کر کے بستر پر اسے لٹایا اور کہا پیسے بھی دوں گا، ساری چیز۔ جیسے اسے لٹایا وہ تھر 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 کانپنے لگ گئی، اس کا جسم پیلا پڑ گیا۔ اس نوجوان عورت سے اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ سماج سے، پبلک سے، لوگوں سے اتنا ڈرتی ہے تو؟ اس خاتون نے کہا نہیں، لوگوں سے میں اتنا نہیں ڈرتی، میں میرے پیدا کرنے والے خالق سے ڈر رہی ہوں۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنے جسم کو ایسا غلاظت میں نہیں ڈالا۔ اس نوجوان کو ایک بات اتنی لگی، کہا کہ تیرے پاس مال ہے، پیسے ہیں؟ کہا نہیں، وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس تو ایسا ہوتا ہے اگر دوپہر کا کھا لیا تو رات کا نہیں کھا پاتی، رات کا کھائی تو صبح کا کھانا نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان کے دل میں صرف اتنی بات آئی کہ جس کے پاس کھانے کو تک پیسے نہیں، اس کے باوجود یہ اللہ سے اتنا خوف کر رہی ہے، ڈر رہی ہے، مجھے رب تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی، دولت، نعمتیں، اور ایک میں ہوں کہ روزانہ یہ کام میں مصروف ہوں۔ اس نوجوان نے ڈر کے مارے اس کو اٹھایا اور کہا تو چلی جا، آج میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ فوراً اسے اٹھا کر کے پیسے دے کر بھیج دیا، رونے لگا، توبہ کی، اے رحمان میں نے اپنے جسم کو غلاظتوں میں ڈال رکھا تھا، ایک نوجوان بچی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ مجھے بدلنے کے لیے کافی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ملک الموت آ گیا اور اس کی روح نکال لیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ وہ نوجوان کا انتقال، وہ شہر میں مشہور تھا کہ یہ ایسے ایسے کرتوت کرتا ہے۔ لوگوں میں جب بات پھیل گئی جنازہ اٹھانے کی، بڑے لوگوں نے کہا کہ ایسے آدمی کا کیا جنازہ اٹھائیں، بہتوں نے کہا کہ نہیں چلو کچھ تو ہے، وہ تھا ایمان والا، اس زمانے میں جو نبی تھے ان پر ایمان رکھتا تھا۔ تو لوگ آئے جنازہ اٹھانے کے لیے تو دیکھا اس کے گھر کی چوکھٹ پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اس کا نام کفل تھا۔ اللہ رب العزت نے رات کو کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر رک کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی موت کا وقت تو متعین تھا، موت تو اسی وقت لکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس عورت کو اٹھا کر نہیں بھیجتا اور زنا میں مصروف ہوتا تب بھی اسی وقت اس کی موت آنے والی تھی۔
اور اسی زنا کی حالت میں وہ اٹھایا جاتا، سیدھے دوزخ کی طرف جا رہا ہوتا، سیدھے جہنم میں لے جایا جاتا. لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس کے آخری وقت سے چند منٹ پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیا. لیکن سب کے لیے نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارا آخری وقت کس حال میں آئے، اس لیے ایسے اڈوں پر جانے سے 1000 بار سوچو، اگر میں وہاں پر ہوں، موت آ گئی تو یہاں سے سیدھے جہنم میں لے جایا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے معاشروں کی حفاظت فرمائے. کریم خدا بے حیائی سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال آج کے دن نوجوان بچے اور بچیوں کی تو خوب حفاظت فرما، ان کے ستر کی، ان کے شرمگاہوں کی، اور ہم سب کو مولا ہمارے ستروں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما. رب ذوالجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. پاکھنڈیوں کو پیٹ میں یہ بھی درد ہونے لگا کہ یہ شہید شہید کہہ کر کے 70 حوروں کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مرواتے. اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں 70 حوریں چاہیے، 72 حوریں چاہیے، یہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے. میں ان سے کہتا ہوں شہید ہونے پر یقیناً اجر ہے اور وعدہ ہے اللہ کا. 70 کیا، وہ چاہے 700 حوریں عطا فرمائے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ مرتے ہیں تو حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں، حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے حوریں حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوتا ہے اسی کو حوریں ملتی، اور جو حوروں کے لیے مرتا ہے اس کو شہادت نہیں کہتے. شہادت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوا اسے حوریں مل جاتی ہیں الگ بات ہے، لیکن حوروں کے لیے جو مرتا ہے وہ لنگور ہے. ہاں جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے مر گیا ہو، مجازی عشق کے لیے مر گیا ہو، وہ نہیں ہے. شہید کا درجہ الگ ہے. اب ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ان کو یقین بھی نہیں ہوتا اور کئی طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ حوروں کا بیان کہاں سے آ گیا آپ کے اندر. حالانکہ کل بھی میں نے بتایا تھا نہ چھیڑو داستاں ورنہ ادھر ادھر کی بات نکل جائے گی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. افسراؤں کا ذکر کہاں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں. بہت ساری افسرائیں مہابھارت میں ہیں، گیتا میں ہیں، رامائن میں ہیں. افسرائیں ملیں گی. افسرا ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، حور کے بدل میں وہاں افسرا ہے. بہرحال کسی کو تکلیف ہے حوروں کے سلسلے میں اور شہید کے معاملے میں، آپ کو تکلیف ہے مت لو حور، جن کو مل رہی ہے ان کو لینے دو. بات سمپل سی ہے. ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارے شہر میں کرناٹک میں کہ 72 لے کر کے کیا کریں گے، آپ کو اتنی ساری حوریں دینے کی لالچ کیوں دی گئی. میں نے کہا یہ بھی کم ہے، جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتی. جنتی مرد کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس مت کرو. اللہ کریم جسے جنت عطا کرتا ہے اس کی طاقت دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور اگر اللہ کریم اپنے رحمت سے اسے حوریں عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے. اور یہ شہیدوں کے لیے وعدہ ہے، شہیدوں کے لیے وعدہ ہے. میرے عزیزو، اس طرح کی بہت ساری باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد حوریں ملنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دین کے حصوں میں سے ہے. یہی بات اگر کوئی دوسرے دھرم کے متعلق کہے تو وہ آتنکوادی ہے، وہ بھڑکاؤ ہے، ہاں وہ پرووک کرتا ہے. باقی ہمارے دین پر جتنے اعتراضات کرتے رہے وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہوئے علل اعلان بنیاد اسلام، شاعر اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال کسی کے آتنکوادی کہنے یا ٹیررسٹ کہنے یا کسی کے سچا کہنے کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں.
ہمارا ضمیر پاک ہے, ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مریں گے انشاءاللہ.